دوستو بلا شبہ عذاب قبر ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے اور ایک بہت بڑی حقیقت بھی۔ مختلف احادیث اور قرآن پاک کی آیات سے مفسرین نے اسے ثابت بھی کیا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ بدکار لوگ اپنی حدوں سے اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں عذاب قبر تک کی مہلت بھی نہیں ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں اور ان کی موت لوگوں کے سامنے عبرت کی ایک دردناک مثال بنا کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ انتہائی غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غیور بھی ہے۔ اس نے بے شک بغاوت کرنے والوں کو ڈھیل دے رکھی ہے، ان کی رسی دراز کر چھوڑی ہے، لیکن جب کوئی گناہوں کو اور بدکاری کو اپنی عادت ہی بنا لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسی کھینچ لیتا ہے۔ اور پیپ لائیو کی آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نافرمان شخص کی داستان سنانی ہے کہ جسے زمین تک نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی میت کو جب دفنایا گیا تو ہر بار قبر اس کے مردے کو باہر اگل دیتی تھی، اور یہ محض ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہوا، چنانچہ لوگوں نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ وہ شخص کون تھا اور اسے کس گناہ کی سزا ملی، تفصیلاً آپ کو بتائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائیو کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ دوستو، جہاں بات اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی آ جائے تو اس معاملے پر تو کوئی معافی نہیں ہے۔ مشکات شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کے بارے میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بہتان باندھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کس عذاب میں گرفتار کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کرنے کا شرف ملا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس اعزاز سے نوازا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنا شروع ہوا، لیکن پھر مرتد ہو گیا اور دوبارہ مشرکوں سے جا ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں وہ بہتان باندھنے لگا کہ وہی وہ خود لکھواتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی جانتے ہیں جو وہ انہیں بتاتا تھا۔ احادیث کی کتابوں بخاری اور مسلم شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی باتوں کی سخت تکلیف ہوئی، اور زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ اس شخص کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی اور اس کی لاش کو اپنے اندر سے باہر پھینک دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ شخص مرا اور مشرکوں نے اس کی لاش کو دفن کر دیا تو صبح ہو کر انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے کہ قبر کھود کر اس کی لاش کو باہر ڈال دیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ بڑی محنت سے جہاں تک کھود سکے انتہائی گہری قبر کھودی اور اس کو دوبارہ دفن کر دیا۔ جب اگلی صبح آ کر پھر دیکھا تو لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی تھی۔ اب ان کو احساس ہوا کہ یہ کسی آدمی کا کام نہیں ہے، چنانچہ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے اور لاش کو اسی جگہ پڑے رہنے دیا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اس کے محبوب کی شان میں گستاخی کرے، چنانچہ بنو نجار کے اس شخص کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ آنے والے لوگوں کے لیے مثال بن کر رہ گئی۔ اب خواتین حضرات، یہ تو زمانہ نبوت کا واقعہ ہے، یعنی آج سے 1400 برس پہلے کا واقعہ کہ کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کی، تو اللہ نے اسے کس غیظ و غضب میں اور کس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آپ کے سامنے گزشتہ برس پاکستان کے شہر پشاور ہی میں پیش آنے والا ایک واقعہ رکھتے ہیں کہ جس میں 2 سود خوروں کو مرنے کے بعد دفنایا گیا، اور اگلے دن جب رشتہ دار فاتح خانے کے لیے گئے تو قبر کی کیا حالت تھی۔ جس نے بھی دیکھا کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرنے لگا۔ خواتین حضرات، تفصیلات کے مطابق پشاور رنگ روڈ سے منسلک قبرستان میں 2 افراد جنہیں مرنے کے بعد یہاں پر سپرد خاک کیا گیا تھا، اگلے روز ان کے رشتہ دار فاتح خانے کے لیے قبرستان میں آئے تو ان دونوں کی قبریں کھلی ہوئی ملی۔ علماء کرام سے رابطہ کیا گیا اور ان کی رہنمائی میں ان افراد کو دوبارہ دفن کر دیا گیا، مگر اگلے ہی روز زمین نے انہیں پھر سے باہر اگل دیا۔ جب ان دونوں افراد کے بارے میں شناخت کے لیے تحقیقات کی گئیں تو مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ دونوں لوگ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے اور پشاور میں سود کے اس نیٹ ورک کے کارندے تھے کہ جس کے باعث بہت سے لوگ قرض میں دبے رہنے کی وجہ سے خوف حتیٰ کہ خودکشی کا شکار ہو چکے تھے۔ یہ دونوں لوگ اپنی زندگی میں سر عام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے۔ چنانچہ جب ان کی سانسیں ختم ہوئی، انہیں موت آئی تو یہ دنیا کے لیے ایک دردناک مثال بن کر رہ گئے۔ انہیں اللہ تو کیا زمین تک نے قبول نہ کیا اور باہر اگل دیا۔ دوستو، یہ وہ واقعہ ہے کہ جو میڈیا کے تھرو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے بذات خود دیکھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر بھی لوگ سبق حاصل نہیں کرتے۔ ہم دنیا کی عیش پرستی میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے، اور پھر جب ہماری مہلت ختم ہو جاتی ہے تو تب توبہ کا دروازہ بھی نہیں
کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو بارہا قرآن پاک میں اس عذاب کے بارے میں نشاندہیاں کی گئی ہیں، بار بار وارننگز دی گئی ہیں، مگر ہمارے دلوں پر، ہماری سماعتوں پر، ہماری آنکھوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ روزنامہ امت کی ایک نیوز رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو کراچی ہی کے ایک قبرستان کے بارے میں ہے، جہاں پر ایک قبر تھی جو مردے کو قبول کرنے سے انکار کرتی تھی۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامندوں کو سجدہ کرے، کہ مرد تمہارا نگہبان، وسیلہ اور ولی مقرر کیا ہے، لہٰذا اس کی عزت و احترام تم پر واجب ہے، اور نافرمانی پر سزا اور عمل پر جزا رکھ دی۔ اسی حکم پر جزا اور سزا کی ایک مثال اس وقت سامنے آئی جب کراچی کے قبرستان میں ایک خاتون کی میت تدفین کے لیے لائی گئی تو قبر نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا۔ روزنامہ امت کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے مولا مدد قبرستان کے گورکن مبارک علی شاہ جو گزشتہ 25 برس سے یہاں پر گورکن کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ اسے ایک عورت کی قبر تیار کرنے کو کہا گیا۔ وہ صبح ہی سے قبر کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ ظہر کے بعد میت کو تدفین کے لیے قبرستان لایا جانا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر قبر تیار نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی کام ختم ہونے لگتا زمین سکڑ جاتی، مٹی اس کے اندر گر جاتی۔ قبر کو کئی مرتبہ چوڑا کیا گیا لیکن بار بار زمین تنگ ہوتی جاتی تھی۔ اسی اثناء میں جنازہ بھی آ گیا۔ جب ان لوگوں کو صورتحال بتائی تو وہاں پر موجود لوگوں نے کہا کہ مرنے والی عورت شوہر کی نافرمان اور اس سے سخت بدکلامی کیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بےحد دیندار اور اپنی والدہ کا بےحد فرما بردار تھا، اور یہ بات اس عورت کو سخت ناگوار گزرتی تھی، جس پر وہ عموماً اس سے جھگڑا کرتی اور سمجھانے پر بھی باز نہ آتی تھی۔ گورکن مبارک علی شاہ نے بتایا کہ شام تک قبر تیار کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں لیکن ہر بار زمین تنگ پڑ جاتی۔ یہ دیکھ کر جنازے میں شامل لوگ استغفار کا ورد کرتے رہے۔ کسی کے کہنے پر پھر ایک بزرگ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ شوہر اپنی بیوی کی میت کے سرہانے کھڑے ہو کر اسے صدقے دل سے معاف کرے اور اس کی قبر پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ چنانچہ شوہر نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد قبر بآسانی تیار ہو گئی۔ گورکن کا کہنا تھا کہ عورت کے ورثاء اس واقعے سے اس قدر شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے قبر پر نام کا کتبہ بھی کبھی نہیں لگوایا، بس کبھی کبھار اس کا شوہر آ کر قبر پر فاتح خوانی کر جاتا ہے۔ بس خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تو ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی اطاعت ہی میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔ یہ تمام عبرتناک مثالیں، واقعات آپ کے سامنے لانے کا مقصد محض یہ اتنا تھا کہ ہماری طرح آپ بھی اپنے معمولات زندگی پر نظر ثانی کریں۔ جہاں جہاں پر کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے ہم تجاوز کرتے ہیں، تو اس سے باز آ جائیں۔ پھر یہ نہ ہو کہ مہلت بھی ختم ہو جائے اور ہمیں توبہ کرنے کا وقت بھی نہ ملے۔ کوشش ہوگی کہ ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہو۔ یہ ویڈیوز پانے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل لائیو کے سبسکرائبر ضرور بنیے۔ اگلے سیشن تک اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔